बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम के साथ मैं सुमेरा मिर्ज़ा। पहले प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल करते हैं। हुसैन नवाज दोहा रवाना। नाम लेना, क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? जो तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने लिखा था JIT फॉर्म करने का, क्या उस तरीक़ाकार के तहत JIT बनी? आखिर वो कौन है जो साजिश कर रहा है तेरे खिलाफ? मोदी ये साजिश नहीं कर सकता क्योंकि मोदी उनका दोस्त है। मौलाना फजल रहमान को बता दो, वो हमें बता दे। सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ उसका नोटिस लो कि वजीर आजम कहता है कि साजिश हो रही है। मैं मियाँ साहब को कहता हूँ कि शेर बनो, शेर का सिंबल लिया हुआ है। जेल, रेल और तख्ता ये तो बादशाह के साथ और हुकूमतों के साथ होता ही है। अगर आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो अब आप बर्दाश्त करें। आपने हमारी कदर नहीं की, आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। डॉलर की कदर में इजाफे की तहकीकात की जाएं, इसहाक डार। मेरे नज़दीक ये एक आर्टिफिशियल काम कल हुआ है। जितनी जल्दी हो सका परमानेंट गवर्नर के आने पे इस इंक्वायरी को ऑर्डर किया जाएगा कि ये इसकी वजह क्या हुई, क्यों हुआ, क्यों ये कम्युनिकेशन गैप हुआ। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। कश्मीर में भारतीय मजालिम की इंतहा। गुफ्तगू में हमारा साथ देते हैं लाहौर से जनाब आरिफ निज़ामी साहब और इस्लामाबाद से हमारे साथ होते हैं इजहारुल हक साहब और खाबर घुमन साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से साजिशों की बातें हो रही हैं। आज तो वज़ीर आज़म साहब भी बोले हैं, कहते हैं कि ऑपोजिशन साजिश कर रही है और मुखालफिन का बयान कुछ और है, इनसे निमट लेंगे। निज़ामी साहब, बहुत सी बातें क्लियर की आज वज़ीर आज़म साहब ने। नहीं, वो बातें तो उन्होंने बहुत की हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कही है जी कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी किस्म के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। सही। इसका मतलब है कि वो अपने मुखालिफ को फैसला आया तो उसके लिए भी तैयार है। दूसरे उन्होंने कहा कि मुझे जमहूरियत को मुझसे कोई ख़तरा नहीं है। तीसरे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तरफ तो ये कहा कि इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। बिल्कुल। अब ये सारी अगर आप बातों को लें तो मियाँ नवाज शरीफ एक डिफाइंट मूड में है। और ये जो मुसद्दक मलिक साहब ने बल्कि आज कहा है कि नॉर्मली वो ज़रा धीमे सी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि JIT के जो कागजात जमा कराते हैं वो शाम को TV चैनल्स पे लीक हो जाते हैं। बड़ा यानी एक किस्म की JIT की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल हिट किया। लेकिन उससे भी ज़्यादा संगीन बात उन्होंने कही है ये कि लोगों को मसूद महमूद ये शख्सियत है जिनको भुट्टो साहब के जो नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान का कत्ल था जी जिसमें उनको जुडिशल मर्डर किया गया, उसमें उनको सुल्तानी गवाह बनाया गया था। सही। वो उस वक्त के उनके जो FSF के सरबराह थे, एडवाइज़र थे, क्या थे। अब इधर किसको बनाया जा रहा है? उन्होंने सिवन में तारिक शफीक साहब का भी नाम लिया। बिल्कुल। ये तो मुझे इल्म है कि बाज़ जो वहाँ पेश हुए हैं जिसमें तारिक शफीक साहब भी शामिल हैं, जी उनका ये दावा है कि उनसे जब ये दस्तखत कराए गए उनके बयानात पे तो उनके आगे ब्लैंक पेपर रख दिया गया। बिल्कुल। कि जी आप ब्लैंक पेपर पे साइन कर दें। उस पर उन्होंने क्रॉस मार दिया। उस पर वो बहुत भरम हो गए जो JIT वाले, और उन्होंने कहा हम देखेंगे आपको, आप अंदर कर सकते हैं, आपको 10 से 15 आप चोर हैं और आप बेईमान हैं वगैरह वगैरह वगैरह। जी। तो ये जो सारी अब ये एक किस्म का इसका ड्रॉप सीन जो है होने की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ प्रेशर बढ़ रहा है दोनों तरफ से। खान साहब ने भी ये धमकी दे दी कि 10 के बाद हम आवाम सड़कों पर आ जाएंगे। मतलब है कि अगर फैसला गैर मुआफ़िक हुआ है तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। जी।
दूसरी तरफ ये क्या सराही है महज के जी हुसैन शरीफ जो है वो कतर चले गए शहजादे को लेने के लिए, इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लंदन भी जाते हैं और वो अमेरिका भी जाते हैं जी, वो दोहा या दुबई को यूज़ करते हैं ऐसे कनेक्टिंग फ्लाइट। अब मुझे नहीं पता कि उनका डेस्टिनेशन दोहा है या वो कनेक्ट किया उन्होंने वहाँ से, सही, क्योंकि जिस तरह कल आपको याद है कि कल ये ऐसी अफवाह उड़ गई कि जनाब वो तो दुबई चली गई है JIT, कल या परसों की बात है जी जी बिल्कुल, कि JIT जो है वो दोहा चली गई है उनको कतरी शहजादे से बातचीत करने, पता लगा कि दुबई गई है और दुबई और दोहा के दरमियान आजकल कोई ज़मीनी रब्ता है ही नहीं, क्योंकि उसका ब्लॉकेट किया हुआ UAE ने। सही, तो इस सूरत हाल में सिवाय इंतज़ार करने के लिए फ्री कैन के लिए और कोई चाराकार नहीं है जी, कहता कलामी माफ, वो दुबई से वो किसी और मुल्क जाके वहां से भी तो दोहा जा सकता है ना, वो कनेक्शन का तो मेरे हाल में कोई मसला नहीं है। नहीं, वो लेकिन बात वो बिल्कुल ठीक है कि वो कहाँ जा सकते हैं, जब गया ही नहीं, दुबई गए, जब गए ही नहीं, जब उनकी जो टिकट हमने दिखाई थी वो लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई, इस्लामाबाद थी। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी, वो वैसे तो जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ से लंदन चले जाएं और लंदन से दोहा आ जाएं, लेकिन ये तो सिखाशाही होगी ना अगर आप इतना लंबा रूट लें दोहा जाने के लिए, जबकि आप बराह रास्त लाहौर से या कराची से या इस्लामाबाद से फ्लाइट लेके वहाँ जा सकते हैं। सही है। इजहार साहब, वज़ीर आज़म साहब ने ये बात भी की है कि गुज़िश्ता साल ही हम जो है वो आवाम से दोबारा मैंडेट ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ बातें ऐसी की कि उन्होंने जो उनके साथी हैं जिन्होंने कल परसों और अदरसों JIT के सामने बातें की, लगता है कि वज़ीर आज़म साहब ने भी उन्हीं की बातों की तस्दीक की। मैं उनकी दो बातों पर बड़ा हैरान हुआ। एक तो उन्होंने फरमाया है कि एटमी बटन दबाने वाले का एहतसाब किया जा रहा है। जी जी, अब इससे पता नहीं वो क्या मुराद ले रहे हैं। इससे अगर वो ये मुराद ले रहे हैं कि जो शख्स मुल्क का सरबराह हो हुकूमत का और वो एटमी बटन दबाने का उसके पास इख्तियार हो, वो एहतसाब से मुबर्रा होना चाहिए, उससे कोई पूछ कुछ नहीं होनी चाहिए, ये तो एक बड़ा अजीब सा बयान है। अब अजीब के अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि माजी में भी अपोजिशन साजिशें करती रही है, तो इस वक्त जो अपोजिशन है उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और माजी में तो 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है। सही। तो अगर वज़ीर आज़म साहब के बयान का तज्ज़िया किया जाए तो ये पता चलेगा कि 5 साल पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में रही है तो वो साजिश करती रही है, क्योंकि अब वो कहते हैं कि अपोजिशन माजी में साजिश करती रही है। सही। देखें, इमरान खान ने जो आज बयान में सबसे ज्यादा मंतकी और लॉजिकल सवाल पूछा, वो वही सवाल है जो इस वक्त कौम का हर शख्स पूछ रहा है। आप किसी शख्स से पूछ लें, टांगे वाला है या पढ़ा लिखा है या नीम खांदा है, वो यही कहेगा कि आपके पास वसाइल हैं, आपके पास रियासत है, आपके पास हुकूमत है, आपके पास एजेंसीज हैं, आप कह रहे हैं कि साजिश की, तो किसने साजिश की है आप उसका नाम लें। सही। अच्छा, आप मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि जी मावराए कानून तफ्तीश है, उसका सबूत कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि किसी को सुल्तानी गवाह बनाने की पेशकश की गई, किसको पेशकश की गई, आप उसको टीवी पर लाएं। रहा तारिक शफी साहब का मामला, तो उनका जो बयान है वो उनकी वर्शन है, वो एक साइड की वर्शन है। सही है या नहीं हम नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि दुरुस्त है, ये भी नहीं कह सकते कि गलत है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमें मालूम नहीं, जब तक JIT वाले उस पर अपना रिएक्शन न दें, उसकी तस्दीक न करें, तरदीद न करें। ठीक जी। अब ये सारा जो इन्होंने अपने आप को लाफिंग स्टॉक बनाया है, हुकूमती पार्टी ने अपने मदका खेज सूरत हाल पैदा की है जी जी। कि खानदान के खिलाफ ये हो रहा है, साजिश हो रही है। दूसरा मंतकी सवाल इमरान खान ने ये पूछा कि आप मनी ट्रेल बता दें। सही। आपके साहबजादे ने खुद कहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह का भी लफ्ज है। उससे पहले साहबजादी ने कुछ और कहा, जो बेगम साहब हैं उनका कोई और बयान है। सही। अच्छा, वजीर आजम साहब ने असेंबली में तकरीर की, उसके बारे में उन्होंने अदालत में कहा कि नहीं वो सियासी बयान था। ये एक यूफेमिस्टिक उनकी स्टेटमेंट थी, ठीक है, यानी सियासी बयान वो कह रहे थे, मनी ट्रेल देनी चाहिए। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। इट वाज कंट्रेरी टू फैक्ट्स।
ٹھیک ہے جی جی گھمن صاحب تو آپ کی- یہ ساری صورتحال بڑی مزہ گھمن کا صاحب کھیل کا ہے ٹائم اور ختم ہو خود جائے گا۔ حکومتی پارٹی نے اس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی گھمن صاحب. کوئی نہیں سر روزانہ ہی تھوڑا وقت ملتا ہے, خیر ہے اٹس اوکے. نہیں مجھے آپ کا بڑا خیال رہتا ہے یار کہ اس معاملے میں. تھینک یو ویری مچ, محبت ہے آپ کی. اچھا نظامی صاحب آپ ان کا ضرور خیال رکھا کریں اور اپنا وقت بھی کچھ ہمیں دیا کریں. اچھا سمیرہ, نہیں وہ میں اس آپ میں کو دو نہیں دے چیزیں سکتا. ہیں. وہ اللہ میاں نصیب جو مجھے وقت کمیٹی دیا نے ہوا وہ اپنا کمیٹی نے اپنا کام پورا کر لیا ہے. جی جی گھمن صاحب. جی آپ پیچھے 4 دن رہ گئے ہیں. اب اس کے بعد آپ کو کہہ کہ کوئی چون کرے یا چاں کرے, اب یہ کام ختم ہو گیا. جی 4 یہی دن کے پوائنٹ ہے بعد میرا انہوں نے بھی. فائنل اپنی رپورٹ دے دینی ہے. بالکل صحیح. یہ ڈاکٹر مصدق ملک جو مرضی کہتے رہے ہیں, طارق شفیع جو مرضی کہتے رہے ہیں, ان کے اعتراضات سپریم کورٹ نے ویسے رد کر دیے تھے. باقی جو ہے کہ رپورٹ بن کے اب چلی جانی ہے سپریم کورٹ کے سامنے, وہ اب اسپیشل بینچ جانے اور رپورٹ جانے, وہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ فیصلہ کرے گی. وہ 10 تاریخ کے بعد وہ سارے کا سارا جو بال واپس سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. اب بات کرتے ہیں کچھ آگے کہ آگے کیا جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ کیا پاکستان مسلم لیگ سوچ رہی ہے. جو میرے پاس اطلاعات ہیں, شاید نظامی صاحب بھی اس کو تھوڑا سا انڈورس کریں, وہ یہ ہے کہ ابھی 2 سیکشن ود ان پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے, وہ 2 طرح کے جو ہے نا جو مشورے دیے جا رہے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو. ایک مشورے کا جس طرح میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہمیں ہیڈ آن لینا چاہیے. بالکل اگر ہمیں پتہ تھوڑا سا بھی شک ہے کہ کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے کسی بھی لیول پہ, جب فوج سے ہو رہی ہے یا کوئی اور کوارٹر کر رہا ہے, تو اس کو ہمیں بالکل ہیڈ آن لے کے, اگر کہیں ہمیں دوبارہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی ہے, کوئی نئے بندے لانے پڑتے ہیں تو لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جمہوریت بڑی سٹرانگ ہوگی, ہمیں کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. 99 کی طرح ہمیں کوئی ملک سے باہر نہیں نکالے گا. ہم یہیں پہ ہیں, سٹرانگ ہیں, ہماری پنجاب کے اندر حکومت ہے, سینٹر کے اندر حکومت ہے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. لیکن کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ سر مسئلہ کیا ہے, 1 سال رہ گیا ہے, ہم اپنا بندہ لے آئیں گے. اور اس کے انہوں نے یہ بھی مشورہ میری اطلاع کے مطابق یہی ہے کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کو آرام سے ریزرو سیٹ پہ ود ان نو ٹائم ان کو لے آئیں اور ان کو پرائم منسٹر بنوا دیں. اگر آپ نے گھر میں ہی پرائم منسٹر شپ رکھنی ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے 1-2 وکلاء سے بھی بات کی, کوئی کانسٹیٹیوشنل قدغن اس ایشو کے اوپر کہ جی کلثوم نواز شریف صاحبہ کو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, اگر ریزرو سیٹ پہ آ جائیں تو وہ بن سکتی ہیں, وہ کوئی مسئلہ مسائل ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ 2 طرح کی وہ اسٹریٹجی سوچ رہے ہیں. اب جو لوگ ڈرانے والے نواز شریف صاحب کو یہ ڈرا رہے ہیں کہ جی خدا نخواستہ جی اگر فیصلہ آ گیا تو آپ کی ساری فیملی کی سیاست اور آنے والے نسلوں کی سیاست جو ہے نا وہ ختم ہونے جا رہی ہے, لہٰذا آپ کاؤنٹر میئر لیں, ٹکر ماریں, کلہاڑی کے اوپر پاؤں ماریں, آپ یہ بالکل چھوڑیں, یہ سارے کا سارا کے فیصلے کا انتظار کریں, اس سے پہلے کوئی پری ایمپٹیو اسٹرائک کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کون سے آپشن لیتے ہیں. کیا وہ ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں نیا پرائم منسٹر لے آتے ہیں پارٹی سے, یا پھر وہ لڑائی کی طرف جاتے ہیں جس طرح کی ہر روز سازش ہمیں نہیں پتا ہو رہی کہاں سے سازش, لیکن وہ ایک سازش کا عنصر تو آج کل شور مچا رہا ہے. گھمن صاحب اس میں تیسرا آپشن بھی ہے, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ٹکر آپ تو یا ہیڈ آن کولین کرتے ہیں یا صرف سائیڈیں مارتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ آپشن لے لیں. ٹھیک ہے بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پی ایم ایل این جو کہ اتنی سٹرانگ اور پرانی پارٹی ہے, جو بھی فیصلہ آتا ہے کیا اس کے لیے پی ایم ایل این تیار ہے یا نہیں, اپنے انالسٹ سے ویو لیں گے بریک کے بعد. بریک بعد خوش آمدید ناظرین. نظامی صاحب, موجودہ حالات و واقعات جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے سامنے ہیں, یقیناً اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کیا فیصلہ متوقع ہے, تو پی ایم ایل این تیار ہے. صاحب نے جو سوال کیا نا مجھ سے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی اگر تو فیملی میں سے ہوگا تو میرے خیال سے وہ محترمہ مریم ہوگی, کل والی ان کی لانچنگ کے بعد میرے تو شک سر. پہلے آپ نے شہباز شریف کا بھی ایک دفعہ نام دیا. نہیں, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے الیکشن یار مجھے بات تو مکمل کر لینے دینا. میں یہی کہنے لگا تھا کہ شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے ٹھیک کہا, شہباز شریف آپشن ہے الیکشن کے موقع پہ. ٹھیک ہے, انٹرم وہ نہیں ہو سکتے. وہ شیخ رشید صاحب نے چھوڑی تھی کہ وہ نہیں ہوں گے, وہ ہو کیسے سکتے ہیں. صحیح, وہ ہی از ناٹ این ایم این اے. ایک بائی الیکشن ہوگا, اس کے بعد ان کو لایا جائے گا. دوسرے ان کو یہ بھی فکر ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ پوری طرح وہ کام کر کے جائیں, پھر کیئر ٹیکر دور ہو. ایک ان کا دوسرا نعرہ یہ ہوگا کہ وکٹم ہوڈ, ٹھیک ہے, کہ ہمیں سازش کے ذریعے, یہ ان کا کیمپین ہوگا. صحیح. ایک تیسری چیز جو ہے الیکشن کی ٹائمنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے 2018 مارچ. صحیح. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے رہتی ہے اور ان کی عدوی جو اکثریت ہے قومی اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں, اس کی بیسس پہ وہ سینٹ پہ قبضہ کر لیں گے. اس کے بعد وہ کچھ بعض بنیادی چیزیں کر سکتے ہیں وہ, ٹھیک, چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو یا قانون میں ترمیم ہو.
اس بارے میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. ہاں الیکشن کے وقت ان کے پاس آپشن ہوگی اگر میاں نواز شریف ریکننگ میں نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کو آگے لائیں. ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے وہ شاید اس وقت بھی مریم ان کے آپشن ہو, تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ یہ سوال کسی نے انسائڈر نے میاں نواز شریف سے پوچھا تھا. اچھا. کہ جناب آپ کا کیا پلان بھی کیا؟ انہوں نے کہا فکر نہ کریں یار, کیا پلان بھی ہے, اللہ مالک کا. جب 99 میں 12 اکتوبر 99 کو مجھے لے گئے تو میری آنکھوں میں پٹی باندھ دی, تو ہتھکڑیاں لگا کے لے گئے. صحیح. پھر بھی میں واپس آ گیا, تو اس کی آپ فکر نہ کریں. باقی رہا یہ کہنا کہ جی میں نے ایٹ پی بٹن پہ ہاتھ رکھا تھا اس لیے انہوں نے مجھے کیا. میاں نواز شریف کو تاریخ پڑھنی چاہیے کہ یہاں مملکت خدا داد میں جس شخص نے پاکستان میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی وہ نہ ضیاء الحق تھا اور نہ میاں نواز شریف تھے. اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید. بالکل صحیح. ہم نے اس کو پھائے لگا دیا, تو باقی کس مال کی بولی ہے, لیکن وہ دور اب چلا گیا. پھائے شائے لگانے والا جو نا, میرے نزدیک وہ دور نہیں. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی عجیب سی پوزیشن مجھے لگتی ہے. اب زرداری صاحب نے آج ایک بات کہی ہے کہ جی اب ان کا احتساب ہو رہا ہے, انہوں نے نام لیا ٹرانسپیرنسی کا, تو گھبرا رہے ہیں. ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی, جی انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا. بھائی اختلاف آپ کا اصولی ہے یا پرسنل یہ ہے کہ جب آپ نے ان کا ساتھ دیا 2014 میں بعد ازاں انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو بیل آؤٹ نہیں کیا, صحیح ہے. تو یہ تو کوئی اصولی اعتراض نہ ہوا میرے نزدیک. ٹھیک ہے. اظہار صاحب کیا آپشنز ہو سکتی ہیں نون لیگ کے پاس؟ پیپلز پارٹی سے بالعموم اور زرداری صاحب سے بالخصوص اصولی بات کی یا اصولی سیاست کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سیاست ہم جانتے ہیں, اور سیاست سے مراد ان کی جوڑ توڑ ہے. وہ دوستی نبھانا جانتے ہیں اور دشمنی نبھانا جانتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر ان کی اسی بنیاد پر ان کی سیاست کی ساری دیوار اٹھتی ہے. آپ ڈاکٹر عاصم کو دیکھ لیں, آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہماری قدر نہیں کی, پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے دوستوں کو تنگ کیا. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی جرم نہیں ہے, ان کے ہاں قانون نہیں ہے. ان کا صرف ایک ہی ہے نظریہ اور تھیری کہ جو ہمارا دوست ہے اس پر کوئی انگلی نہ رکھے. صحیح. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کیا کیا آپشن ہوں گے, تو اس میں ایک اور بھی آپشن ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی فیصلہ نہ کرے. دیکھیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جے آئی ٹی میں بیوروکریٹ بیٹھے ہیں. صحیح. اور بیوروکریٹ کی بہت سی تعریفیں ہیں, بہت سی ڈیفینیشن ہیں. ایک اس کی تعریف یہ بھی ہے کہ وہ اتنا خوبصورت نوٹ لکھتا ہے, اتنی خوبصورت سمری بناتا ہے, اتنی خوبصورت رپورٹ لکھتا ہے, نوٹ لکھتا ہے کہ اس میں سے کوئی صریح مطلب نہیں نکلتا. اس طرف بھی مطلب نکال سکتا ہے, اس طرف والا بھی مطلب نکال سکتا ہے. بیوروکریسی کے سبز ازار میں کچھ دن ہم نے بھی گزارے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے. میں نہیں, ہو سکتا ہے کہ جے آئی ٹی والے کلیئر فیصلہ کریں. نہیں, آپ تو بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں. تو جے آئی ٹی ایک گرے ایریا بھی رکھ سکتی ہے کہ جی ایس سی سی پی والے یا انکم ٹیکس والے جو ہیں وہ اس پر مزید تفتیش کریں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ نہیں آئے گا, اس کو پرولونگ کیا جائے گا, مزید کمیشن بنے گا, مزید انویسٹیگیشن بنے گی, حکومت یہی چلے گی, اور 2018 میں الیکشن ہوں گے. اس وقت دیکھا جائے گا کون جیتتا ہے کون نہیں جیتتا. ٹھیک ہے. گھمر صاحب یہ تو نون لیگ کی بات ہو رہی تھی نا, پی ٹی آئی کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا لاہے عمل ہو سکتا ہے کوئی بھی فیصلہ آنے پر؟ سڑکوں کی تو انہوں نے بات کر دی کہ سڑکوں پر نکلیں گے, اس کے علاوہ دیکھیں سمیرا جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا, وہ میرے نزدیک وہ ایز این اپوزیشن پارٹی وہ ایک ون ون سچویشن میں اس موقع کے اوپر. دیکھیں ایک ایشو تھا جو کسی موقع پہ نان ایشو سمجھا جا رہا تھا, جس طرح حاجہ صاحب نے کہا تھا کہ ایشو ہی کوئی نہیں, 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا. اس ایشو پہ انہوں نے بڑا ریلنٹلیسلی کام کیا, اس پہ بات کرتے رہے, اس پہ ڈیمانسٹریشن کی, اس کے بعد کرتے کرتے اب ایشو سپریم کورٹ میں آ گیا. آج یہ ہے کہ یہ کوئی مانے یا نہ مانے, پاکستان مسلم لیگ نون سخت پریشان ہے یہ سارا جو پاناما کیس کے حوالے سے. یا آپ ہر روز ان کی چیخیں اونچی اونچی آواز میں لاہور سے لے کے کراچی تک اور یہاں اسلام آباد پشاور تک سن رہے ہیں. وہاں کبھی امیر مقام پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو کبھی یہاں پہ اسلام آباد میں ڈاکٹر مصدق, تو لاہور میں رانا ثناء اللہ. اس کی وجہ یہی ہے
کہ وہ جو ایک کیس آیا ہے وہ بنایا وہ پاکستان تحریک انصاف نے بنایا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف میرے نزدیک وہ دونوں صورتوں میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض کریں اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں گے دیکھیں ہم تو جیت گئے تھے, ہم تو پہلے کہا تھا یہ ہو گیا ہے. اگر فرض کریں نواز شریف صاحب جیت جاتے ہیں, نواز شریف صاحب ریسکیو ہو جاتے ہیں, ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے, تو وہ ان کے پاس ایک پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑا ایک سمپل سا آپشن ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ جو ادارے ان کے انڈر کام کر رہے ہیں یہ تو فری اینڈ فیئر کر ہی نہیں پائیں گے. سیاست ہے نا, ان کے پاس تو آپشن ہے. ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ فاطمہ مہرین نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے ایف آئی اے کو کہ جی مجھے دبایا دھمکایا جا رہا ہے, اس کے بعد ایف بی آر کے اندر جو ریکارڈ کے اندر تبدیلی ہے وہ بھی جی آئی ٹی نے لکھا. تو ان کے بس جو سیاست کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کافی مواد ہوگا. اچھا پروٹیسٹ تو ڈیفینیٹلی وہ کریں گے اگر جو اسی معاملے کے دیکھیں اتنا آگے. اب دوسری بات جو ایک سب سے اہم چیز ہے نا, اظہار صاحب نے جو بات کی, اب مسئلہ یہ ہے کہ اظہار صاحب اکثر یہ یہاں پہ وہ 13 سوالوں کا ذکر کرتے ہیں, ان 13 سوالوں کے سمیرا جواب آنے ہیں, اس میں ہاں یا نہ میں آنا ہے. کمیٹی نے بتانا ہے کہ اس کا ہمیں جواب ملا ہے, اس کا جواب ہمیں نہیں ملا. کمیٹی نے کوئی ریکمنڈیشنز نہیں دینی, کمیٹی نے کوئی وہاں پہ کنکلوژن ڈرا کر کے نہیں دینا. سوال ہے چیپٹر وائز, اور سوال کے جو رسپانس میں کیا کیا ہمیں جواب ملا ہے, کیا کیا انویسٹیگیشن ہے, میری اطلاع کے مطابق وہ تو جب پبلک رپورٹ ہوگی اس پہ آئے گا. فیصلہ ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے, اس رپورٹ کو دیکھ کے وہ پبلک ہوگی نہیں ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی. لیکن یہ چیز طے ہے کہ اس کے بعد میری انفارمیشن یہی ہے کہ یہ اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہوگا. یہ لنگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون, لیکن وہ دن بدن اس میں پھنسیں گے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ مواد آیا ہوا ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ جب یہ جے آئی ٹی میں پیش ہو کے باہر آتے ہیں تو ان کی آپ سن ہی رہے ہوتے ہیں جو گھبراہٹ ہوتی ہے, وہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اندر سوالوں جو آپ کس طرح کے ہو رہے ہیں اور ایویڈنس کس طرح کے. ایک چھوٹا سا کمنٹ میں نے دینا ہے. جی پلیز. جی وہ گھمن صاحب سے ادب کے ساتھ میں اختلاف کر رہا ہوں, اور اس اختلاف کے بدلے میں انہیں اپنا تھوڑا سا وقت بھی دوں گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر جیت گئی تو تب بھی ون ون صورت ہوگی پی ٹی آئی کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ آ گیا تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. ان کی سیاست کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا اور ان کو نقصان پہنچے گا. وہ یہ مزید یہ جھنڈا نہیں اٹھا سکیں گے کہ خراب ہیں ادارے, کیونکہ یہ تو عدلیہ کا فیصلہ ہوگا. جی یہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اظہار صاحب سے, کیونکہ جو ہے نا انہوں نے بالکل تاریخی تناظر میں, حالیہ تاریخی تناظر میں بات کی. 2014 سے لے کے اب تک عمران خان کو درنا ہو یا مختلف چیزیں ہوں, ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ ناکامی جو ہے اگر ہوتی ہے یہ جس کا مجھے شاید زیادہ امکان نہیں لگتا, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہوتی ہے بحث کی خاطر تو یہ کافی بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے. کیونکہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے کہ نواز شریف کو ریکننگ سے نکال دیا جائے, گلیاں ہو جو سونیاں وچ مرزا یار پھرے. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر خزانہ. جی گھمن صاحب شاپ کمنٹ کر دیجئے پھر بریک لیتے ہیں. چھوٹا سا کمنٹ کروں, دیکھیں سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. جے آئی ٹی بننے پہ نون لیگ نے مٹھائیاں بانٹے تھی, آج اسی جے آئی ٹی کو وہ گالیاں نکال رہے ہیں. سیاست میں یہ بیان بازی ہوتی رہتی ہے, آگے پیچھے سارے چلتے رہتے ہیں, اس میں کوئی سارے کیا کہتے ہیں وہ سیاست کرتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب سیاست تو ہوگی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قیادت میں ڈالر کی قدر میں اچانک اضافے کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے اور روپے کی قیمت کو 105 سے 107 روپے کے درمیان مستحکم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک بعد خوش آمدید ناظرین. نظامی صاحب, ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکنیکلی کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ ایک اسحاق ڈار کی مخصوص میلان طبع کا نتیجہ ہے جس کے مطابق وہ ہر چیز مائکرو مینج کرتے ہیں. اور نارملی یہ میں آپ سے عرض کروں تھوڑا سا کہ یہ پاکستان کا ڈالر جس 104 پہ جہاں کھڑا ہوتا روپی ڈالر کے مقابلے میں, یہ بالکل جعلی ہے. اصل ویلیو اس کی 116 جیسے آیا میں اپنا 120 تک ہے. بزنس مین نے, ٹیکسٹائل انڈسٹری نے, سب نے کہا کہ سارے چین, بنگلہ دیش, ان سب ملکوں نے, انڈیا, سب اپنی کرنسی جو ان سے مقابلہ ڈی ویلیو کر دی. ہماری ایکسپورٹ جو ہے 25 بلین سے 19 پہنچ چکی ہوئی ہے. اب جناب یہ کل کا دن جو ہے یہ سیاسی مسئلہ تھا کہ وہ گئی ہیں وہاں تو ڈالر جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹیٹ بینک کا جو اگلی گورنر آئے گا اس سے تحقیق ہوگی. وہی سوال یہ ہے کہ آپ نے خود اسٹیٹ بینک کے گورنر میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا
مرغ دست آموز ہو، یعنی کہ بالکل ڈور میٹ ہو آپ کا۔ جی جی آپ نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کو جو آئینی طور پہ دی گئی ہے بالکل انکروچ کر کے رکھ دیا۔ اب اس کو بھی اسحاق ڈار صاحب جو ڈرامہ کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ بینکوں کی ٹریجری وہ کہتے ہیں جس دن انہوں نے روپیہ نیچے گر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ڈالر پھینک دو مارکیٹ کے اندر تاکہ روپیہ اوپر چلا جائے۔ صحیح۔ اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں ڈالر پھینک دو۔ صحیح۔ تو آیا اسحاق ڈار صاحب یا ان کے کسی منسٹری آف فائننس سے اس قسم کی چیزیں گئی آپ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، آپ بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی 105 اور 7 کے درمیان ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس ڈرامے بازی کے اندر انہوں نے 108 تک نہیں، اگر 107 تک چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ڈی ویلیو تو ہو گیا۔ یعنی یہ 3% ہے 8 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ غلط جعلی قسم کی جو چیز ہے، یعنی جس کو میں یہ بالکل کہتا ہوں اس کو ووڈو اکنامکس کہنا چاہیے یا ڈار اکنامکس کہیں، کہ یہ جب تک ڈار صاحب کی اس طرح کی پالیسیاں ہوں گی اور یہ مختار کل ہوں گے اور یہ کسی کو دخل نہیں دیں گے، انسٹیٹیوشن جو فائنینشیل ہیں ان کو اپنا تابع بنا دیں گے، پاکستان کی اکانومی جو ہے دعووں کی حد تک تو ٹھیک ہے، عملی طور پر آگے نہیں جا سکے۔ ٹھیک ہے، اظہار صاحب اربوں روپے کمائے ہیں لوگوں نے، کیا اس کو بھی اسکینڈل سمجھا جائے؟ پہلے تو میں تعریف کروں کہ نظامی صاحب نے کیا خوبصورت فقرہ استعمال کیا ہے، مرکب استعمال کیا ہے، مرغ دست آموز۔ جی 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 اور اس کا مطلب گمن صاحب کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ نہیں، انہوں نے انگلش میں کہہ دیا تھا بعد میں۔ ایک پنجابی کا بہت پرانا ایک لطیفہ ہے کہ ایک بنیا ایک کسان کے پاس گیا اور اس نے گدھا مانگا، تو کسان نے کہا کہ گدھا نہیں ہے میرے پاس، وہ تو کوئی مانگ کر لے گیا ہے۔ اتنی دیر میں اندر سے گدھے کی آواز آ گئی، ڈھیچو ڈھیچو کی، تو بنیا کہنے لگا کہ گدھا تو تمہارے گھر میں کھڑا ہے۔ تو کسان نے اسے کہا تم عجیب بدتمیز بنیے ہو، ہندو ہو، تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے اور گدھے کی بات پر یقین کر رہے ہو۔ دیکھیں پرسوں اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا کہ 20ویں پاکستان دنیا کی بڑی معیشت ہے، اور پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ اٹلی سے اور کینیڈا سے ہم آگے جا رہے ہیں۔ ادھر سے ڈالر نے ڈھیچو ڈھیچو کی آواز شروع کر دی ہے کہ بھائی میں تو ادھر تباہ ہو رہا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نظامی صاحب نے کہا ہے کہ جب فرد واحد کے ہاتھ میں اختیارات ہوں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آج کل ہمارے پاس معیشت دان کوئی نہیں ہے۔ ڈار صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ بہت پائے کے اکاؤنٹنٹ ہوں گے، لیکن آپ مشرف کے زمانے کو دیکھیے جب ڈالر 60 روپے سے اوپر نہیں گیا، کہ اس وقت سلمان شاہ تھا وہاں، آپ اس سے لاکھ اختلاف کریں لیکن وہ لمز میں پڑھاتا تھا، وہ معیشت دان تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر اشفاق تھا جو اب نسب میں ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے معیشت میں، پلاننگ کمیشن میں بڑے بڑے معیشت دان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ان کے جو دعوے ہیں وہ دیکھیے۔ اچھا پھر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں، اس کے مقابلے میں ہمارے روپے کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ یعنی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم سے ایک بھاگا ہوا جو ملک ہے، وہ اس کی ٹکے کی قیمت ہمارے روپے کی قیمت سے ڈالر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو یہ نااہلی ہے، بد انتظامی ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی ہم تحقیقات کریں گے، کیا کھلواڑ ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ڈپٹی گورنر ہے۔ تو اب کیا کہا جائے اس پر سوائے ہنسنے کے اور سوائے رونے کے، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی گھومن صاحب۔ سمیرا، کسی مہذب ملک میں یا کسی ایسے ملک میں جہاں پہ رول آف لا ہو، یا ایسا ملک جہاں پہ حقیقت میں جمہوریت ہو، تو کل جو ہمارے ملک کے ساتھ، یہ ملک کی اکانومی کے ساتھ یہ تماشا ہوا ہے، وہ ایٹ لیسٹ فارن منسٹر کو گھر جانا چاہیے اور ریزائن کرنا چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے، فائنانس منسٹر۔ اور ہوا کیا ہے کہ آپ 28 اپریل سے گورنر اسٹیٹ بینک ہی نہیں ہے، اور خدا کا خوف کریں، آپ کو کوئی اس ملک کے اندر اس قابل نہیں ملا کہ آپ کسی کو لگا دیں، کسی ہینڈ پک کیوں لگا دیں۔ اور کل میں آپ کو کل ان کی جو میٹنگ ہوئی اس کی اندرونی کہانی بتاؤں، وہاں پہ جو ایک پارٹیسپینٹ تھا، وہاں پہ اس نے کہا کہ جی ڈار صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ باہر جا کے یہ بیان دے دیں کہ یہ ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں یا کچھ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈار صاحب نے کل خود ایسا بیان داغا کہ یہ سیاسی حالات کی وجہ سے
आज उनको वैसे वो बयान वापस लेना पड़ा है। आपको ये इल्म नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर ऐसा हो गया जी हम पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सिर्फ एक सवाल पूछने वाला है जो आज हम पूछते हैं कि डार साहब 28 अप्रैल से इस मुल्क के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर आपने क्यों नहीं लगाया? उसकी क्या वजह बता सकते हैं? उसकी सिर्फ कोई एक वजह बता दें कि ये वजह है जिसकी वजह से हम गवर्नर नहीं लगा सके। निजामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। डार साहब अब मेरे ख्याल में कुछ 8 दर्जन कमेटियां हैं जिनकी वो खुद चेयरमैन है। यहाँ से हमारी जो यहाँ पे इमाम बरीज का जो लंगर की जो तकसीम से लेकर लाहौर के दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह वहाँ के जो वहाँ पे लंगर तकसीम किया जाता है वो भी सारी की सारी कमेटियां उनके यहाँ पे अपोजिशन के साथ बात करनी हो तो डार साहब, आपने कोई लेजिस्लेशन करनी हो तो डार साहब, हर मामले में खुदारा इतनी बड़ी आप पार्टी हैं, आपकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, वहां पे कुछ काबल लोगों को निकाल के लगाएं। आपने इन बेचारों को लगाया हुआ है, सारा दिन धूप में वो इमरान खान बैशिंग करते रहते हैं। इनको किसी काम काज पे लगाएं। आपके आखिरी साल में है, आपने दोबारा लोगों के पास जाना है। लोगों के पास क्या मुंह लेके जाएंगे? स्टॉक मार्केट आप हर रोज बताते रहते हैं। कितने लोगों के आपने घर उजाड़ दिए। और ये कल जो यही जो है, आप सुमेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अरबों लोगों की अरबों रुपए की लोगों ने वहां पे कल वो कारोबार किया है। और वो कारोबार वही होगा जिनके पास जिनकी जेबें पहले भरी हुई हैं, अब वो दोबारा उनकी और जेबें भर जाएंगी। और डार साहब हमें 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें तसल्ली दे के थे, फिर वो आगे चले जाएंगे। बात ब्रेक से पहले कमेंट कर दीजिए। डार साहब की ये कहने पे कि मैं इसकी तहकीकात करूंगा, क्या तहकीकात करेंगे? मैं फिर फारसी का सहारा लूंगा इज़हार साहब से गुस्ताखी के साथ। खुद करदा रहा इलाज नीस्त, यानी मतलब जो आदमी ने चीज काम खुद किया हो उसका वो खुद क्या इलाज करेगा? सही बात है, ठीक तो ये मतलब सूरत हाल है। सही। ये कभी तहकीकात नहीं होगी। और गवर्नर स्टेट बैंक इसलिए लगाया जाता कि ऐसा आदमी चाहिए जो मैंने पहले कहा तो जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कश्मीरी अवाम ने बुरहान वानी की पहली बरसी के मौके पर 8 जुलाई को रैलियों और एहतजाज करने का ऐलान किया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए काबिज फोर्सेज ने हुर्रियत क़यादत को पहले ही नजरबंद कर दिया है। कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इज़हार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने सिर्फ जवाब देना है घुमन साहब की परेशानी का। ये फरमा रहे थे कि इतने अरसे में स्टेट बैंक के लिए इनको गवर्नर कोई नहीं मिला। वाकई बहुत तलाश की गई, रायवेंड से लेके शाहदरा तक इतनी तलाश की गई, कोई मुनासिब शख्स मिला ही नहीं कि जिसके घर में अच्छी शब्देग पकती हो। तो घुमन साहब को ये टेक्निकल मजबूरियों का एहसास होना चाहिए। ठीक है निजामी साहब, हम कश्मीर की बात कर रहे थे। पहले वजीर आज़म, इतना ही था। ठीक है, वजीर आज़म की तरफ आना चाहूंगी कि ऑपोजिशन ने ये तनकीद की थी कि वजीर आज़म नाम नहीं लेते कश्मीर का, आज वो बोले नहीं। वजीर आज़म ने आज ना सिर्फ नाम लिया कश्मीर का, बल्कि उन्होंने कहा कि जब तक ये वहाँ पे मजम्मत की जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं, और तीसरे उन्होंने कहा कि जब तक ये सिलसिला है तो ना तो भारत से कोई कारोबार हो सकता है सही, और ना ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। ठीक, ये मेरा ख्याल है कि बड़ी क्लियर बात उन्होंने की है। जी। अब जो कुछ बुरहानुद्दीन वानी की पहली बरसी पे वहाँ होगा, उसको ये सैयद सलाउद्दीन को हिज़्ब मुजाहिदीन के जो हेड हैं उनको करार दे के ग्लोबल टेररिस्ट और इन्होंने हवा दी है। सही। और ये मोदी इस वक्त जो है ना वो ताकत के नशे से सरशार है। जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसको खुद देने गया, उसने कहा कि हमारी और इसराइल का रूहानी तल्लुक़ है और भारत का, और हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, हम दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं। सही। तो एक ये तरफ है, दूसरी तरफ ये हौसला अफजाई जो है अमेरिका के दौरे से भी हो रही है, जिसने पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि जी आप कश्मीर में दरअंदाजी कर रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए पाकिस्तान पर जो कल वाक़यात होंगे जो हफ्ते के रोज़ बल्कि उसकी मौजूदा इल्ज़ाम तो ज़रूर ठहराया जाएगा। सही। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए 2 विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चीन का जो सिक्किम और भूटान के झगड़ा, जहाँ भारत कहता है कि चीन वहाँ सड़क बना रहा है, उस पर उसने बड़ा सख्त स्टैंड ले लिया। उन्होंने भारत की को वजारत ख़ारजा को कहा कि जनाब अगर आप डिप्लोमेटिक ज़रिए से आप या खुद नहीं चले जाएंगे तो फिर हमें मिलिट्री सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीन की तरफ से कहना बहुत सख्त बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा ये कि G20 की समिट पे चीनी सदर को इन हालात में भारतीय वज़ीर आज़म से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये एक किस्म का अल्टीमेटम भी है और स्नब भी है। दूसरी तरफ हमारे लिए एक बहुत बड़ी विंडो अपॉर्चुनिटी वो ईरान है। ईरान के सदर अली खमानेई ने वो खुद भी इसराइल वाले जबकि जो है ना भारत की उससे बराफ्ता है।
انہوں نے بڑی واضح طور پر کہا کہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، اور عید کے پیغام میں بھی انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. تو میری اپنی رائے یہ ہے ناقص کہ چاہے چین ہو، چاہے یہ ایران ہو، بالخصوص ایران، چین سے تو ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ایران سے ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک ریجن میں بالکل تقریباً آئسولیٹڈ ہے، کہ ادھر سلسلہ جنبانی کو بڑھائیں اور ان سے تعلقات بہتر کریں، کم از کم فورن پالیسی ایشوز پہ. اور اگر کوئی بارڈر ایشوز ہیں تو ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے، کیا جھگڑا ہے ان سے ہمارا؟ افغانستان والا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ افغانستان کا مسئلہ تو الگ ڈسکس کیا جائے گا. تو اس تناظر میں ہمیں روس سے بھی تعلقات جو ہیں وہ کم از کم اور اس میں گرم جوشی دکھانی چاہیے. پہلے کوئی تھوڑی سی برف تو پگھلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اظہار صاحب، پاکستان کی طرف سے پھر ایک دفعہ تمام تر صورتحال پر مذمت کا اظہار کیا گیا، مذمت کافی ہے؟ پہلے تو میں وزیر اعظم کے بیان کی تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم وزیر اعظم پر اور حکومت پر تنقید کرتے ہیں لیکن انصاف کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے آج برملا کہا ہے کہ جو صورتحال اس وقت بھارت پیدا کر رہا ہے اس میں ہم کاروبار کیسے کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بھی کئی دفعہ کہا ہوگا وزیر اعظم صاحب کی خاموشی کی وجہ سے کہ وزیر اعظم صاحب نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بیان دے کے انہوں نے بہت سے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا ہے اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اب یہ جو بیرونی آسپیکٹ ہے کشمیر کا، تو میں آپ کی توجہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں جب ایک مسلمان ٹکڑے نے غیر مسلم ملک میں علیحدگی یا آزادی لینی ہو تو دنیا چپ ہو جاتی ہے. جب ایک غیر مسلم ٹکڑے نے مسلمان ملک سے الگ ہونا ہو تو پوری دنیا ساتھ ہوتی ہے. آپ ایسٹ تیمور کو لیں، کتنی آسانی سے وہ الگ ہو گئے. پھر آپ جنوبی سوڈان کو لیں، کتنی آسانی سے الگ ہو گئے. بات یہ ہے کہ چین اور اب ایران بولا ہے، خامنہ ای صاحب بولے ہیں، ان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں کشمیر کی حمایت کوئی نہیں کر رہا. ظلم کی انتہا یہ ہے اور ہماری نالائقی بھی ہے کہ ایون مسلمان ملک مصر نے آج تک کشمیر کے بارے میں کوئی بات مثبت نہیں کی. سعودی عرب نے کبھی کھل کر کشمیر کا ذکر نہیں کیا، دبے لفظوں میں کرتے ہیں. باقی یو اے ای اور قطر کا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ مودی کے ساتھ وہ گئے ہیں، ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایگریسو جارحانہ سفارتی سرگرمیاں نہیں کریں گے اور مغربی طاقتوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے. دیکھیں دنیا کی کلید جو ہے وہ مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے. ہمیں یورپی طاقتوں کو اور امریکہ کو کنونس کرنا پڑے گا. اور نظامی صاحب نے درست کہا ہے کہ ہم نے سارے انڈے جو ہیں وہ مغرب کی ٹوکری میں ڈال دیے ہیں. ہم نے ہمیشہ روس کو اگنور کیا ہے. روس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور میں آخر میں، مجھے پھر گمن صاحب کے وقت کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، میں آخر میں پھر یہ زور دے کر کہوں گا کہ جب تک ہم غیر ملکی محاذ پر کشمیر کے لیے حمایت حاصل نہیں کریں گے، صرف ہماری حمایت سے کشمیر کو بہت کم فائدہ پہنچنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے جی گمن صاحب. دیکھیں یقینی طور پر پرائم منسٹر صاحب نے جو بیان دیا اچھا دیا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جو کشمیری یوتھ ہے اس کو جاتا ہے، برہان کو جاتا ہے. اب وہ وہاں پہ جو نہتے کشمیری لڑکے لڑکیاں جو نکل رہے ہیں باہر، اور یقین کریں کشمیر کی آزادی کو جو جلا بخش دیا انہوں نے، اب ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہ گیا کہ سوائے اس کے کہ ہم ان کی جد و جہد کو، وہ جو نہتے ہاتھوں جس طرح کا وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، شہادتیں سمیٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں کرنا ہے. بالکل میں اظہار صاحب کا پوری طرح جو بات کرتا ہوں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ پھر وہ نظامی صاحب کہیں کہ میں الٹی سائڈ سے جاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پچھلی دو دہائیوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ کشمیر کمیٹی ہے، اس کا ایک لمبا چوڑا بجٹ ہے وہ جو کہ ہر سال ان کو ملتا ہے. اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس بجٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اور یقینی طور پر جتنی زیادہ اگریسو پالیسی ہم پوری دنیا کے سامنے لے کے جا سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ دس از دا فلیش پوائنٹ. اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ایک مستقل امن ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. اور یہ دنیا کو ہمیں باور کروانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے. ہمارے مسلمان جو بردر ممالک ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے
कि सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा अपना एजाज जो है सिविल वो मोदी को देता है। अब यूएई के जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है वो इंडिया का जो नेशनल डे है उसके स्पेशल गेस्ट जाते हैं और 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर आते हैं कतर के वहाँ पे। जिस तरह कतर वहाँ से मैन पावर मंगा रहे हैं इंडिया के साथ, अच्छी बात है, जरूर करें, लेकिन मसला वही है कलेक्टिव स्टैंड। अगर हम हमारे मुस्लिम ब्रदर्स की मदद के लिए जाते हैं तो उनको भी हमारी मदद को आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा तो ये इस हिस्से के अंदर जो अमन नहीं आ सकता। जी ठीक है साहब, कमेंट। देखिए ये दो दुनिया के लिए नासूर हैं, एक फ़लस्तीन और एक कश्मीर। भारत ने जो कांग्रेसी हुकूमतें थीं, यासर अरफात को अपना डार्लिंग बनाया हुआ था, सही, और यासर अरफात के मुंह से कभी मसला कश्मीर के हक में कुछ नहीं फूटा था, बल्कि खिलाफ आता था। ठीक है, आज ये दौर आ गया कि मोदी ने वहाँ फ़लस्तीनी लीडरशिप, जिससे मगरबी लीडरशिप मिलने से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये मुमासलत की है कि फ़लस्तीनी भी दहशत गर्द हैं, कश्मीरी भी दहशत गर्द हैं। सही, और एक हक़ खुद इरादियत की जो तहरीक है उसको वो इनकारी है। रियलिटी ये मेरे ख्याल से जो आज के दौर की अगर सबसे बड़ी जद्दोजहदें हैं वो दो ही हैं, एक कश्मीरियों की जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ, ठीक है, और एक इसराइल के जो वहाँ कर रहा है। ठीक है, और ये जो नेक्सस बन रहा है इसको तोड़ने के लिए मैं इत्तेफाक करता हूँ एजाज साहब से कि इसके लिए हमें कुछ थोड़े से मजीद पापड़ बेलने पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीन एनालिस्ट का। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। सुमेरा मिर्ज़ा को अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।